بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے، تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت و آبرو، مکان، زمین و جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے۔ نمبر 2، دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کو کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج و غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین میں کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندھو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد میں بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا قے ہو گئی، یا کوئی مرض ہو گیا۔ حکیم ڈاکٹر کے نسخے پیتے جاتے ہیں، کہیں ہاضمہ کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو، دنیا کی ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوں گی اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا تو اس میں سے خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرضے کہ جنتیں عجیب عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پخانہ کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس سے خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی۔ اور آخرت ایک دن دنیا میں بھی، اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی، چھٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی۔ اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دنیا اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔
اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ و رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی۔ مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ و رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کر کھلم کھلا غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ردی اور گندی مسلمان ہے، توبہ کرو، کفار کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت سائے میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ! ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ و رسول کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا۔ مگر اے انسان،